وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحابہ کرام کو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ رب العزت کی کتاب قرآن حکیم ہے کہ جس میں علم الاولین والآخرین، اگلوں اور پچھلوں سب کا علم موجود ہے. وہ کتاب جو قیامت تک کے لیے ایک ہدایت کا ذریعہ ہے، جس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود خالق ارض و سما نے لیا ہے. وہ کتاب جو تاریکیوں سے نکال کر انسان کو روشنی کی طرف لانے والی، بھٹکی ہوئی انسانیت کو ایک اللہ وحدہ لا شریک سے جوڑ دینے والی. فرمایا لوگوں، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے و سنتی، اور دوسری میری سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ اور میری امت کے لوگوں، میں نے جو تمہیں دین دیا ہے، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، وہ بالکل روشن اور واضح ہے. لیلھا کنہارھا، جو دین میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں اس کی راتیں بھی دنوں کی طرح روشن ہیں. فرمایا کوئی ایسا عمل
جو تمہیں اللہ رب العزت کے قریب کرنے والا ہو، وہ عمل میں نے تمہیں بتا دیا ہے۔ اور کوئی بھی ایسا عمل اور کام جو تمہیں اللہ رب العزت سے دور کرنے والا اور جہنم کے قریب کرنے والا ہے، میں نے ان تمام کاموں سے تمہیں منع کر دیا ہے۔ محترم بھائیوں، قرآن حکیم کی یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ المائدہ چھٹے پارے کے پہلے رکوع میں، سورہ مائدہ کے پہلے رکوع میں رب العالمین کا یہ اعلان کہ لوگوں میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ دین اسلام جو سب سے زیادہ اللہ رب العزت کے ہاں پسندیدہ دین ہے، اور جس دین کے علاوہ اگر کوئی اور دین لے کے آئے گا اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ فرمایا لوگوں میں نے اس دین کو مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ پیارے بھائیوں، دین کی تکمیل کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے قرآن اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں زندگی گزارے، اپنی مرضی سے کسی عمل کو نیکی کہہ کے دین کے اندر شامل نہ کرے، کسی عمل کے من گھڑت اور اپنے پاس سے افسانے گھڑ کے اس کے فضائل اور مناقب اور لوگوں کے سامنے اس طرح کی جس طرح اس سے بڑا شاید دین میں کوئی عمل ہی کوئی نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہی وہ گمراہی ہے جس کے متعلق حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے صحابہ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ میرے بعد جو زندہ رہے گا ان قریب ایک وقت آئے گا کہ تم اختلافات کو دیکھو گے۔ ان اختلافات سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ۔ فرمایا لوگوں اختلاف تو ہوں گے، لیکن ان اختلافات سے نکلنے کے لیے تمہیں میری سنت کو تھامنا ہوگا۔ علیکم بسنتی، لوگوں میرے طریقے کو لازم پکڑ لینا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے بعد جو خلفاء ہدایت یافتہ خلفاء راشدین ان کے طریقے کو تھام لینا۔ فرمایا یہ نجات کا راستہ ہوگا، اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے طرق اور ایسے راستے تمہارے سامنے آئیں گے جو یقیناً ہدایت نہیں بلکہ گمراہی کے راستے ہوں گے۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے کے اندر یہ اعلان کیا کرتے تھے، لوگوں احسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سب سے خوبصورت طریقہ، سب سے عمدہ اور سب سے بہترین طریقہ ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ فرمایا دین کے اندر شر الامور محدثاتها، سب سے بدترین اور گمراہ ترین راستے محدثاتها، دین کے اندر من گھڑت اور اپنی مرضی کی چیزیں جو شامل کر دی گئی، من گھڑت چیزیں دین کے اندر جو اضافے کر دیے گئے۔ فرمایا لوگوں یہ گمراہی کے راستے ہیں۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، لوگوں دین کے اندر داخل کی گئی ہر نئی چیز لوگوں وہ ہدایت نہیں ہو سکتی، وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی وہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ، اور ہر بدعت وہ گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی وہ اللہ کی جنت میں نہیں لے جا سکتی بلکہ وہ جہنم تک پہنچاتی ہے۔ پیارے بھائیوں، سلف صالحین سنت کے بارے میں کتنے فکر مند، امام اہل السنہ والجماعہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، تاریخ اس بات پہ شاہد ہے کہ 3 وقت کے حکمران کوڑے مارتے رہے، سزائیں دیتے رہے، تکلیفیں پہنچاتے رہے، اور اس دور کے اندر بھی وہ درباری ملا اور اپنی دنیا کی خاطر
عاقبت کو برباد کرنے والے، دین پہ سودے بازی کرنے والے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر اپنی مرضی کی باتیں ان کو دین کہنے والے اس وقت عزت پائی، شاہی تحائف کے حقدار ٹھہرے، حکمرانوں کی طرف سے انعامات وصول کیے، سب کچھ کیا، لیکن اس وقت بھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ ڈٹے رہے۔ کہا جان تو جا سکتی ہے، لیکن جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قرآن کو رب کی مخلوق نہیں کہا تو احمد بن حنبل بھی اس کو اللہ کی مخلوق نہیں کہہ سکتا۔ یہ رب کا کلام ہے، رب کی مخلوق نہیں ہے۔ قرآن اللہ کا کلام اور رب کی صفت ہے، یہ اللہ کی تخلیق اور رب کی مخلوق نہیں ہے۔ پیارے بھائیوں، وہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک خوبصورت مثال دیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے السنت سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرقا۔ عقل کے گھوڑے نس کے مقابلے میں، دلیل کے مقابلے میں، نبی کی بات کے مقابلے میں، اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں عقل کی بات، رائے کی بات، اپنی سوچ کی بنیاد پہ بات وہ نبی کا بیٹا بھی کہے تو وہ حق نہیں، وہ گمراہی ہوتی ہے۔ جو دلیل کے مقابلے میں ہو، جو نص کے مقابلے میں ہو، جو نبی کی بات کے مقابلے میں ہو۔ جناب نوح علیہ السلام جب طوفان نوح اٹھا، ایک کشتی جناب نوح تیار کر چکے، لوگوں کو کہا اس کشتی میں آ جائیے۔ جو ماننے والے تھے، نبی کی بات پہ سمعنا و اطعنا کہنے والے، اللہ کے نبی کی بات کو سینے سے لگایا، کشتی میں سوار ہو گئے۔ لیکن نبی کا بیٹا، جناب نوح کا بیٹا اپنی رائے کا استعمال کیا، اپنی عقل کا استعمال کیا، اللہ کے نبی کی بات کو چھوڑ دیا۔ کہا یہ آپ کی کشتی کے مقابلے میں یہ پہاڑ زیادہ اونچا ہے، اس پہاڑ پہ چڑھ کے میں اس پانی میں ڈوبنے سے بچ جاؤں گا، آپ کی کشتی کی مجھے نہیں ضرورت۔ جناب نوح علیہ السلام نے کہا، نہ مانا۔ جناب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، لوگوں اللہ کے نبی کی سنت کی مثال جناب نوح کی کشتی سے سمجھو۔ من رکبها نجا، جو اس کشتی میں سوار ہوا وہی کامیاب ہوا۔ ومن تخلف عنها غرقا، اور جو اس کشتی میں سوار نہ ہوا وہ پہاڑوں پہ چڑھا، اس نے دوڑیں لگائیں۔ وہ نبی کا بیٹا کیوں نہیں تھا؟ وہ ہلاک ہونے سے اور برباد ہونے سے اور ڈوبنے سے وہ بچ نہیں سکا۔ تو آج بھی اگر ہلاکت سے بچنا ہے، تباہی سے بچنا ہے، نجات کے راستے کو اختیار کرنا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہوگا، آپ کی سنت کو سینے سے لگانا ہوگا۔ پیارے بھائیوں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک بدعتی انسان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنہ فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، کہ جو انسان دین میں کوئی نیا کام شروع کرتا ہے، دین میں بدعت کو جاری کرتا ہے، اپنی رائے سے، اپنی عقل سے، جس کے پیچھے اللہ کے قرآن کا فیصلہ موجود نہیں، جس پر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مور نہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ کائنات کے امام نے، امام الانبیاء نے آج سے 1400 سال قبل اعلان کر دیا تھا، فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، کہ لوگوں جس نے اس دین کے اندر کوئی نیا کام جاری کیا جس پہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ موجود نہیں، فہو رد، فرمایا وہ مردود ہے۔ اور کتنا مردود ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کچھ ایسے لوگ کہ جو سب سے بڑھ کے اس کائنات میں گھاٹا پانے والے، خسارہ پانے والے، وہ کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا،
جن کی ساری زندگی کی محنت ضائع ہو رہی ہے، رائیگاں جا رہی ہے، وَهُمْ يَحْسَبُونَ، لیکن ان کی عقل، ان کی سوچ اور ان کے ساتھی ان کو یہ کہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں، یحسنون صنعا، ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ہم سے اچھا کام کسی کا ہے ہی نہیں، ہم تو بہت خوبصورت کام کر رہے ہیں۔ فرمایا حالانکہ سب سے زیادہ گمراہی کو اختیار کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ کیوں؟ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، جو انسان دین کے اندر کوئی نیا کام جاری کرتا ہے، یراہ حسنا، سمجھتا ہے بڑا اچھا کام ہے، نیکی ہے نا، دین کا ہی کام ہے، نیکی کا ہی کام ہے، اللہ اکبر، فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، وہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا صحیح حق ادا نہیں کیا، بلکہ جو رب نے آپ کی ذمہ داری مقرر کی تھی، اللہ نے جو آپ کی ذمہ داری لگائی تھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں نعوذ باللہ خیانت کی ہے۔ کیوں؟ لأن اللہ یقول، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے محبوب جو اللہ نے آپ پہ اتارا ہے اسے امت تک پہنچا دیں۔ اللہ نے دین مکمل کیا اور مکمل دین اپنے نبی کو امت تک پہنچانے کا حکم دیا۔ بدعتی انسان دین میں نیا کام جاری کر کے یہ سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دین ہم تک مکمل نہیں پہنچایا۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لوگوں فما لم یکن یومئذ دینا لم یکن اليوم دینا، لوگوں جو اللہ کے نبی کی زندگی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو سکھا دیا، فرمایا لوگوں جب اللہ نے یہ آیت اتار دی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، فرمایا کہ اس وقت دین نہیں تھا، قیامت تک کے لیے وہ دین نہیں بن سکتا، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ دین وہی ہے جو اللہ کے نبی پہ اترا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، سورہ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں لوگوں پیروی کرو کس کی؟ ما انزل الیکم من ربکم، جو اللہ کی طرف سے تمہارے پاس اتارا گیا ہے۔ رب العالمین ہمیں اسی کتاب و سنت کو تھامنے کی اور اسی کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، نیک عمل صرف اخلاص کی بنیاد پہ اخلاص ہو اور انسان اللہ کی رضا کے لیے عمل کر رہا ہو، عمل بھی خوبصورت ہے، لیکن جب اللہ کے نبی کا طریقہ موجود نہیں، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں ہی 3 صحابہ اللہ کے نبی کے گھر آئے، زوجہ محترمہ ام المؤمنین صدیقہ کائنات سے سوال کیا اللہ کے رسول کی عبادت کے بارے میں، کائنات کے امام کے دن اور رات کے اعمال صالحہ کے بارے میں، تو اپنی عمل کو کمزور جاننا، معمولی جاننا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اللہ نے آپ کو یہ شانیں اور یہ مقامات عطا کیے اور پھر اس قدر آپ کی عبادت کے اندر اس قدر جد و جہد اور اس قدر محنت، اور کہاں ہم کمزور۔ تو تینوں صحابہ نے اپنی اپنی سوچ کے مطابق 3 اعمال اختیار کرنے کی بات کی۔ ایک صحابی یہ کہتے ہیں کہ آج کے بعد ساری زندگی رات کو کبھی سوؤں گا نہیں، مصلی پہ کھڑے ہو کے ساری رات تہجد ہی پڑھتا رہوں گا، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں، اپنے رب سے مناجات میں ساری رات گزارا کروں گا۔ آج کے بعد کبھی رات کو میں سوؤں گا نہیں، اپنے اوپر نیند کو حرام کر لیا۔ عمل بڑا اچھا ہے، رات کو تہجد، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا عبادت، جبکہ آسمان دنیا پہ خود خالق ارض و سما نزول فرما چکے ہوتے ہیں۔ رات کے پچھلے پہر اللہ کی عبادت میں رات گزارنا عظیم عمل ہے۔ دوسرے صحابی نے کہا کہ آج کے بعد کبھی میں روزہ نہیں چھوڑوں گا،
ہمیشہ نفلی روزہ رکھوں گا، روزانہ نفلی روزہ، اور ایک نفلی روزہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے رکھ لیتا ہے، جہنم کی آگ اور اس کے درمیان اللہ 70 سال کی مسافت تک دوری ڈال دیتے ہیں۔ فرمایا اتنی بڑی خندق کھودی جاتی ہے اس انسان اور جہنم کے درمیان، فرمایا جس طرح جہاں جیسے زمین آسمان کا فاصلہ ہے اتنی دوری ڈال دی جاتی ہے اس کے اور جہنم کے درمیان۔ اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ، اتنا بڑا عمل بہت بڑا ہے، نیت بھی انتہائی خالص ہے، اور صحابہ کرام کی نیت اس پر کس کو شک ہو سکتا ہے، ان کے اخلاص میں کسے شک ہو سکتا ہے۔ تیسرے صحابی نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، اس لیے کہ بیوی کے معاملات، پھر اولاد، پھر ان کے لیے کمانا اور یہ دنیا کی مشغولیات، مصروفیات، میں ان سب سے تعلق ختم کر کے، ترک دنیا کر کے بس ہمیشہ اللہ کی عبادت میں لگا رہوں گا، دن بھی رب کی عبادت، رات کی عبادت، رہبانیت کی زندگی گزاروں گا، کبھی شادی نہیں کروں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ اندازہ لگائیں نیت کتنی خالص ہے اور عمل بھی کتنے عظیم ہیں، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ام المؤمنین نے یہ بات رکھی تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تینوں کے عمل پہ غور کریں، دین کے اندر نہ اضافے کی گنجائش ہے نہ اس میں کمی کی گنجائش ہے، اپنی مرضی سے کمی کریں گے پھر بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹیں گے، اور اگر دین کے اندر اضافے کریں گے اپنی مرضی کے تو پھر بھی آپ کے طریقے سے ہٹ جائیں گے۔ نہ کمی کی آپ نے اجازت دی، کہا کمی کرنے والے کو، جس نے کہا تھا شادی نہیں کروں گا، اب شادی نہ کرنا یہ اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین کے اندر کمی تھی۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام، یہ سوچ کر کہ رہبانیت، اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لا رہبانیت فی الاسلام، یہ رہبانیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ فرمایا المؤمن، وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ گھل مل کے زندگی گزارتا ہے، یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر من المؤمن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم۔ فرمایا وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے، ان کے دکھوں میں شریک ہوتا ہے، ان کی طرف سے آنے والی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، صبر، حوصلے، شکر کی زندگی بسر کرتا ہے، فرمایا یہ بہتر ہے اس مومن سے جو لوگوں سے کٹ کے الگ تھلگ ہو کے بیٹھ کر تنہائی اور خلوت میں رحمانیت کی زندگی گزارتا ہے، فرمایا اس کے مقابلے میں وہ مومن بہتر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں کمی کی اجازت نہیں دی، فرمایا میں نے شادیاں کی ہیں، میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، میں نے شادی بھی کی ہے۔ اور دوسرے نے، باقی دو صحابہ نے اضافے کی کوشش کی کہ ساری رات قیام میں کھڑا رہوں گا، رات کو کبھی سوؤں گا نہیں، اور تیسرے نے کہا تھا ہمیشہ نفلی روزہ رکھوں گا، یہ دونوں نے اضافہ کیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ من رغب عن سنتی فلیس منی، لوگوں میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں، میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں، تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ فرمایا اعطِ کل ذی حق حقہ، ہر حق والے کو اس کا حق دو۔ فمن رغب عن سنتی، اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے میرے طریقے سے اعراض کر لیا فلیس منی، اس کا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔ پیارے بھائیوں، رب العالمین ہمیں سنت کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یاد رکھیں، عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کل قیامت والے دن اعمال کو بھی تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، اور انسان کے جسم کو بھی تولا جائے گا، انسان کا اپنا بھی وزن ہوگا۔ اور یاد رکھیں یہ عمل کا وزن اور انسان کے جسم کا وزن، یہ دونوں وزن اگر اس ترازو میں بڑھیں گے اور وزنی ہوں گے، اور وہ ترازو اور پلڑا نیکیوں والا بھاری ہوگا، تو اس صورت میں
جب اس جسم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی گزاری ہوگی، اللہ اس جسم کو بھی وزن دیں گے اور انتہائی بھاری وزن دیں گے، اور وہ چھوٹے چھوٹے اعمال ان کو بھی اللہ پہاڑوں جتنا وزن دیں گے، وہ نیکیوں والے ترازو میں پہاڑ بن کے آئیں گے، لیکن جب وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں گے۔ اور اگر بڑے بڑے عمل کیے دنیا کے اندر، لوگوں کی نظروں میں وہ پہاڑوں جتنے عمل، لوگوں کی نظروں میں بڑے بڑے وزنی عمل، لیکن رب کا قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ سحقا سحقا لمن غیر بعدی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمائیں گے ہلاکت اور بربادی ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے دین کا حلیہ بگاڑ دیا، دین کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ اور قرآن کہتا ہے پیشانیاں تھکی ہوئی ہوں گی، نیکیاں کر کر کے دنیا کے اندر تھکاوٹ کے اثرات ظاہر ہوں گے، لیکن تسلا نارن حامیہ دہتی اور جہنم کے انگارے اور کوئلوں میں ڈال دیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ اپنی مرضی کا دین، مرضی کی باتیں، مرضی کا طریقہ، مرضی کا عمل، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ رات بنا لو، یہ دن منا لو، یہ عمل منا لو۔ میرے پیارے بھائیوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسے بدعتیوں کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی۔ صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے جب وہ حوض کوثر کی طرف بڑھ رہے ہوں گے، وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اس لیے کہ نمازی تو پڑھتے تھے، چہرے چمک رہے، بازو چمک رہے، آگے بڑھ رہے ہیں، درمیان میں دیوار حائل کر دی گئی۔ آپ کہیں گے میرے امتی ہیں، آنے دیجئے۔ کہا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین کے اندر کیا کچھ اضافے کر دیے تھے۔ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں علم کہ انہوں نے دین کے اندر کیا کیا داخل کر دیا۔ تو اللہ کے رسول بھی فرمائیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی، ہلاکت ہے اور بربادی اور تباہی ہو ایسے بدبختوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ رب العالمین محفوظ فرمائے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، وزن کب بنتا ہے؟ جب عمل اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو۔ صحابہ کرام میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے خود کہا تھا لوگوں جو چاہتا ہے کہ قرآن اس طرح پڑھے جس طرح اللہ نے اتارا ہے، تر و تازہ اسی طرح جس طرح اللہ نے اتارا ہے بالکل سیم اسی طرح پڑھے، فَلْيَقْرَأْ عَلَىٰ قِرَاءَةِ ابن ام عبد، تو سیدنا عبداللہ بن مسعود کی طرح وہ قرآن پڑھے۔ اور یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ لوگوں اگر اللہ کے نبی کا دن دیکھنا ہے، رات دیکھنی ہے، آپ کی چال دیکھنی ہے، آپ کا اٹھنا دیکھنا ہے، آپ کا بیٹھنا دیکھنا ہے، ہدین و سمتن و دلن، آپ کی طرح بولنا، آپ کی طرح چلنا، آپ کی طرح بیٹھنا، آپ کی طرح سونا، ہر عمل کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کی سنت کو اختیار کرنے والے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنائیں گے تو پھر وزن کتنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں یہ عبداللہ بن مسعود کی باریک پنڈلیوں کو دیکھ رہے ہو، تمہیں تو یہ باریک باریک نظر آ رہی ہے، اللہ کی قسم قیامت والے دن میزان کے اندر یہ احد پہاڑ سے وزنی ہوں گی، یہ احد پہاڑ سے وزنی ہوں گی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کے طریقے سے محبت کرنے والے، آپ کے طریقے کو اپنانے والے۔ رب العالمین ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، لوگوں کی باتوں میں نہ جائیں، لوگ کیا کہتے ہیں جو مرضی کہتے رہیں۔ اور اگر لوگوں کی باتوں کو دیکھا جاتا، صحابہ کرام جنہوں نے ساری دنیا سے اس وقت ٹکر لی، اپنوں کو بھی چھوڑا اور دشمنیاں لی، اپنی اولادوں کو قربان کیا، ماں باپ کو قربان کیا، اپنی جائیدادوں کو قربان کیا، ان کی عزتوں کو لوٹا گیا، اور پیارے بھائیوں کیا کچھ ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ نہیں توڑے گئے۔ انہوں نے نہیں پرواہ کی کہ لوگ کیا کہیں گے، اکثریت کیا کہے گی، اکثریت کہاں جا رہی ہے، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ حق اکثریت کی بات نہیں ہوتی، رب کا قرآن پڑھیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، یہ تاریخ انسانیت ہے کہ رب کے شکر گزار ہمیشہ تھوڑے رہے۔
کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. لوگوں کتنے تھوڑے لوگ جو بڑوں پہ زیادہ پہ غالب آئے. جب اللہ کی نصرت ہوتی ہے، رب کی رحمت ہوتی ہے. اور یاد رکھیں جہنم اور جنت میں جو تقسیم ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ لوگوں 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے اور 1 جنت میں جائے گا. 1 جنت میں اور 999 جہنم میں. اس لیے یہ پرواہ نہ کیا کریں. اور اس لیے سلف کہا کرتے تھے الجماع ما وافق الحق ولو كنت وحدك. یہی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول امام ترمذی لائے جامع ترمذی کے اندر. الجماع ما وافق الحق کہ لوگوں جماعت کس کو کہتے ہیں؟ ما وافق الحق. جماعت اسے کہتے ہیں جو حق کے موافق ہو. ولو كنت وحدك چاہے آپ تنہا اکیلے ہوں، اگر آپ حق پہ ہیں تو آپ جماعت ہیں، اور آپ کے مقابلے میں سارے ہیں لیکن حق سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ جماعت نہیں ہے، وہ فرقے ہیں اور وہ گمراہی کے راستے پہ ہیں. رب العالمین ہمیں حق کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے پیارے بھائیوں، شعبان کی 15ویں رات، بہت کچھ سنا آپ نے، سنیں گے بھی. یاد رکھیں شعبان کی 15ویں رات کے حوالے سے اس کی فضیلت کے بارے میں جتنی روایات بیان کی گئی ہیں، موضوع قسم کی روایتیں، من گھڑت قسم کی روایتیں، اللہ کے رسول کے دنیا سے چلے جانے کے 400 سال کے بعد ایک شخص اٹھتا ہے، بیت المقدس میں کھڑا ہوتا ہے اور اپنی مرضی سے ایک قسم کی عبادت جاری کرتا ہے، اور اس کے مطابق پھر حدیثیں گھڑنی شروع کر دی. یہ کر لو، اتنی فضیلت، اتنے نفل پڑھ لو، یہ ہو جائے گا. حتیٰ کہ یہاں تک گھڑتی روایت، موضوع اور من گھڑت قسم کی روایت، کہا اگر شب برات، جس کو آپ شب برات کہتے ہیں، حالانکہ یہ جو مرکب ہے شب برات، اسلام سے اس کی سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کا دین سے تعلق کیا ہے. برات عربی کا لفظ، شب فارسی کا لفظ، دونوں کو جوڑ کر ایک مرکب بنا دیا گیا. ذخیرہ احادیث کے اندر اور قرآن حکیم کے اندر اس رات کے بارے میں شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت کے متعلق کوئی ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں. ہاں لیلۃ القدر، لیلہ مبارکہ، جس کو قرآن نے برکت والی رات کہا، جس کو قرآن حکیم نے فیصلوں والی رات کہا، جس کو قرآن مجید نے اللہ کے قرآن کے نزول والی نزول قرآن والی رات قرار دیا. قرآن کو تو پڑھیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. دوسری جگہ اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. جو لیلۃ القدر ہے وہی لیلہ مبارکہ ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم، یہی رات فیصلوں کی رات ہے. اور قرآن میں ہی تیسری جگہ پہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ رات کس مہینے میں ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. لوگوں رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن اتارا ہے. شعبان کے مہینے کی اس رات کے حوالے سے ہاں ایک روایت یہ بنائی گئی کہ جو اس رات میں نفل پڑھ لے، اگر وہ لوح محفوظ میں جہنمی لکھا ہو مٹا کے جنتی لکھ دیا جاتا ہے. اس کے بعد آئندہ سال جو مرضی گناہ کرے گناہ لکھے ہی نہیں جاتے. اس لیے تو لوگ کہتے ہیں کہ ایک رات شب برات جاگ لی، ان چوریاں بھی کرو، ڈاکے بھی مارو، قتل بھی کرو، زنا بھی کرو، جو مرضی کی جاؤ، رات جاگ لی. مولوی نے کیا ہے بھی شعبان بھی 15ویں رات جاگ لو، اگلے سال دے گناہ لکھے ہی نہیں جانے. میرے پیارے بھائیو، اللہ ہدایت نصیب فرمائے. رب العالمین نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ لوگوں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. عبادت کرے کب تک؟ ہم نے لوگوں کو کہا بس ایک یہ رات، سال میں 2-4 راتیں مخصوص کر دی، جھنڈیاں بھی لگا لی، روشنی بھی کر لی، لائٹیں بھی جلا لی، کھانے بھی پکا لیے، حلوے بھی بنا لیے، کھیریں بھی پکا لی، کھا پی لیا اور سب کچھ ڈال کے بعد میں جو مرضی کرتے رہو. کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ تھا؟ کیا صحابہ کرام ایسے کرتے تھے؟ میرے پیارے بھائیوں، ہاں ہر رات، شعبان کی صرف 15ویں رات نہیں، ہر رات اللہ رب العزت آسمانی دنیا پہ نزول فرماتے ہیں. ہر رات، کوئی بھی رات آپ اٹھیں، رات کو کریں عبادت.
لیکن ہم اپنی مرضی سے جب خاص کریں گے کسی بھی رات کو، تو اللہ کے نبی نے فرما دیا لوگوں کسی بھی رات کو عبادت کے لیے خاص نہ کرو۔ جو کر رہا ہے عبادت کے لیے خاص، اس نے تو اللہ کے نبی کی مخالفت میں نیا دین کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے کسی رات کو عبادت کے لیے خاص نہ کرو، کسی دن کو اپنی مرضی سے عبادت کے لیے خاص نہ کرو، اور میں کہوں یہ رات کرو عبادت، یہ رات عبادت کرو اور اس کی فضیلتیں سناؤں، میں نے تو اللہ کے نبی کے مقابلے میں نیا دین بنا دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہدایت نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، صدقہ کریں، آج بھی کریں، کل بھی کریں، پرسوں بھی کریں، ہر وقت کریں، فقراء غرباء ان پہ تقسیم کریں، ان کو کھلائیں، لیکن تخصیص کر کے کسی دن اور کسی رات کی اپنی مرضی سے، یہ ہے بدعت، یہ ہے گمراہی، یہ ہے اللہ کے نبی کے طریقے کی مخالفت۔ رب العالمین محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت سے معافی مانگے۔ ہاں، شعبان کے مہینے میں ایک روایت میں یہ لفظ ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں اس مہینے میں کثرت سے روزے اس وجہ سے رکھتا ہوں کہ اس مہینے میں اللہ کے ہاں عمل پیش ہوتے ہیں۔ اس میں کسی ایک دن کا روزہ نہیں کہ صرف 15 شعبان کا میں روزہ رکھتا ہوں، فرمایا اس مہینے میں میں کثرت سے روزے رکھتا ہوں۔ اور سیدہ عائشہ تو فرماتی ہیں آپ پورے مہینے کے روزے رکھ لیتے، رمضان کے ساتھ شعبان کے پورے مہینے کے روزے رکھیں روزے، لیکن اس کو بھی خاص کر کے صرف ایک دن کا روزہ، جب ایک دن کا روزہ خاص کر کے رکھیں گے تو یہ بھی اللہ کے نبی کے طریقے کی مخالفت۔ ہاں، ایک بندہ معمول کے مطابق ہر سوموار کا روزہ رکھتا ہے، ہر جمعرات کا رکھتا ہے، تو سوموار کا دن آ جائے اس دن میں تو آپ روزہ رکھیں اپنی عام روٹین میں، تو کوئی حرج نہیں۔ جمعرات کا دن آ گیا، آپ نے روزہ رکھ لیا، کوئی حرج نہیں، لیکن کسی دن کو اپنی مرضی سے خاص کر لینا۔ پھر قبرستان جائیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے لوگوں قبرستان جایا کرو، موت یاد آئے گی، لیکن کسی ایک رات کو خاص کر کے، اور اس میں پھر باقاعدہ لائٹنگ اور اگربتیاں اور قبروں کو باقاعدہ ان کو چونا گچ کرنا اور پتہ نہیں کیا کچھ، میرے پیارے بھائیوں یہ تو اللہ کے نبی کی مخالفت ہوگی۔ آپ نے تو فرمایا قبرستان جاؤ تمہیں موت یاد آئے، اور وہاں وہ بے پردگی کا ماحول، اور وہ وہاں خوشبوئیں، اور وہ وہاں قبروں کے اندر وہ پھول اور پتہ نہیں کیا کچھ، وہاں تو جانا تھا موت کو یاد کرنے کے لیے، اور اس کے لیے آپ نے کہا تھا جب مرضی جاؤ، زوروہا، جاؤ قبرستان، لیکن تخصیص کر کے رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور ایک نیا دین شامل ہوا ہے، شاید پتہ نہیں یہ بات کہاں سے آ گئی کہ شعبان میں پٹاخے چلانا بھی عبادت ہے۔ اب یہ پتہ نہیں کس نے بات گھڑ کے بیان کر دی، اب شرلیاں، پٹاخے، وہ فضول خرچی، اللہ رب العزت ان ساری خرافات سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ عبادت کریں، ہر رات کریں، ہر دن کریں، نہ صبح دیکھیں نہ شام، جب اللہ موقع دے۔ وہ خالق ارض و سما تو ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، ہم پکاریں تو صحیح، وہ رب العالمین تو ہر وقت سنتا ہے، ہر دن سنتا ہے، ہر رات سنتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا